السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہسبینڈ وائف اور کمپیٹیبلٹی۔ آج کل شادی سے پہلے جو بات کرنے کا رواج ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگر شادی سے پہلے رابطے نہ رکھے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ پوٹینشیل اسپاؤس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہے بھی یا نہیں؟ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ کیا آپ خود پیدا ہو گئے ہیں؟ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے آپ کو تخلیق کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ آپ کا سیم اسپیشی، آپ کا ہم جنس جو جسے اسپاؤس کہتے ہیں، وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو جب آپ کو اللہ نے پیدا کیا، آپ کے جوڑ کو اللہ نے پیدا کیا، تو آپ دونوں کے درمیان کمپیٹیبلٹی بھی آسمانوں سے ہی آئے گی نا، وہ بھی تو اللہ ہی نے پیدا کرنی ہے۔ جب جوڑ اس نے بنائے ہیں تو اس کو جوڑے رکھنے کا اہتمام بھی تو اللہ ہی نے کرنا ہے نا۔ ایک بات کا جواب دیں کہ کوئی عورت جب فرسٹ ٹائم کسی بچے کو پکڑتی ہے، اس کو کور کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، تو کیا اسے پہلے سے سب کچھ پتہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ بچے نے سونا ہے، اس ٹائم بچے کو بھوک لگی ہے، اس ٹائم بچے کا کھیلنے کا ٹائم ہے، یہ سب کچھ کیسے اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ کیا وہ پہلے سے سیکھتی ہے؟ کیا پہلے سے اسے سب کچھ آتا ہوتا ہے؟ نہیں، تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ماں بننے کے بعد اسے سکھا دیتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کیا آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ آپ نے کیسے اپنی خوراک نصیب کرنی ہے؟ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بخود ہی دنیا میں آنے کے بعد سکھا دیا کہ اس طرح خوراک کھانی ہے۔ تو جب آپ کو اللہ نے پیدا کیا، آپ کو اس اسٹیج تک لایا، آپ شادی کے قابل ہو گئے، تو اس ٹائم پہ اگر آپ اس نیت سے بات کرتے ہیں کہ میں دوسرے کو سمجھ سکوں یا میں اس کی نیچر جو ہے وہ میں اس کو سمجھ سکوں، تو یہ سب آپ کی غلطی ہے۔ شادی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خود بخود ایک سکھا دیتے ہیں طریقہ کہ کس طرح اپنے اس رشتے کو آپ نے لے کے چلنا ہے۔ اگر پہلے آپ بات کرتے بھی ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے صرف اور صرف آپ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ ایک اچھا رشتہ جو چلتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ ہی چلتا ہے، اور وہ آپ کو طریقے سکھا دیتے ہیں کس طرح آپ نے چلنا ہے، کس طرح آپ نے رہنا ہے، کس طرح آپ نے اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ایک ماں نے تربیت بچوں کی کس طرح کرنی ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ شادی کے بعد اپنے رشتے کو کس طرح لے کے چلنا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ تو شادی سے پہلے بات کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اور صرف اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ البقرہ کی آیت میں کہ تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، بے شک ہم ہی نے پیدا کی اور ہم ہی اس کو رزق دینے والے ہیں۔ تو جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو اس اسٹیج تک لایا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بات کرنے سے اگلا انسان سمجھ جائے گا یا آپ اس کو سمجھ جائیں گے؟ جب اس نے آپ پہ یہ وقت لایا ہے کہ آپ شادی کے قابل ہوئے ہیں، آپ کی شادی ہو رہی ہے، تو آپ کے درمیان سمجھداری بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی لائیں گے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ سٹارٹ کے ڈیز میں آپ بات کرتے بھی ہیں تو آپ کو وہ اس وقت تو چند ڈیز ہوتے ہیں کہ جب آپ کو ایک دوسرے کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، آپ کو ایک دوسرے کا ناراض ہونا جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے، جلدی مان جاتے ہیں، لیکن وہ صرف سٹارٹ کے ڈیز ہوتے ہیں، اس سے آپ کو کچھ بھی فرق حاصل نہیں ہوتا۔ آپ جو کچھ سیکھتے ہیں، آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ان سے سیکھیں، احادیث پڑھیں، وہ کیسے رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ ان کے پاس چین سے رہو، تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ پھر ایک اور آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔
ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر